بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں سورۃ الروم جو ہے اس کا خلاصہ۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ خلاصہ اصل میں لانگ کویسچن ہے، یعنی کہ آپ کو یہ سوال دو تین طریقوں سے پوچھ سکتے ہیں۔ سورۃ الروم جو ہے اس کا تعارف، مضامین جو ہیں ان کے اوپر نوٹ لکھیں، یا سورۃ الروم کا تفصیلی مضامین بیان کریں، یا سورۃ الروم کے اوپر ایک مفصل مضمون لکھیں یا اس کا خلاصہ لکھیں۔ تو 10 نمبر کا یہ سوال ہے، تو اس کی ہیڈنگ کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا جی اس کو۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی تعارف۔ اس کی ہیڈنگ میں پہلی جو تعارف ہے اس کے اندر لکھا جائے گا جی سورۃ الروم مکی صورت ہے، اس میں 6 رکوع اور 60 آیات ہیں۔ دوسری ہیڈنگ آئے گی جی ہمارے پاس وجہ تسمیہ۔ سورۃ روم کی دوسری آیت میں روم کے مغلوب ہونے اور تیسری آیت میں ان کے پھر غالب آنے کی خبر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ روم رکھا گیا ہے۔ آغاز اس کا کہاں سے ہوتا ہے جی؟ سورۃ بقرہ کے جو ہے وہ طرح، سورۃ بقرہ جو ہے اس کی طرح جو ہے یہ اس کا جو آغاز ہے وہ حروف مقطعات میں الف لام میم سے ہوتا ہے۔ سورۃ روم میں 2 پیش گوئیاں کی گئی ہیں جی۔ کون کون سی ہیں جی؟ سورۃ روم کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 2 پیشن گوئیاں جو ہیں وہ فرمائی ہیں، جو چند ہی سالہ میں پوری ہو گئیں، اور اس طرح اور اس بات کی دلیل بنی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے۔ پہلی پیشگوئی جو ہے وہ کیا تھی جی؟ پہلی پیشگوئی رومیوں کے دوبارہ غالب آنے کی تھی، جنہیں ایرانیوں نے ایک بڑی شکست دی تھی۔ رومی اہل کتاب عیسائی تھے اور مسلمانوں کو ان سے ہمدردی تھی، جبکہ ایرانی آتش پرست تھے، یعنی وہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ کو ان کے ساتھ ہمدردی تھی، وہ ایرانیوں سے ہمدردی رکھتے تھے۔ ظاہری حالات بتا رہے تھے کہ ایرانیوں کا رومیوں سے شکست کھانا ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے رومیوں کو ایرانیوں پر فتح عطا فرمائی۔ دوسری پیشگوئی کیا تھی جی؟ دوسری پیشگوئی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وہ دن مسلمانوں کے لیے بھی خوشی کا دن ہوگا۔ قرآن کی یہ آیات جب نازل ہوئیں تو کفار مکہ نے ان کا خوب مذاق اڑایا۔ 6 سال بعد غزوہ بدر کی فتح نے اس پیشگوئی کو پورا کر دکھایا۔ جس دن رومیوں کو فتح ہوئی اسی دن مسلمانوں کو میدان بدر میں فتح حاصل ہوئی۔ اب دیکھیں جی اس کا خلاصہ کیا ہے، یعنی کہ اس کی مکمل جو سورۃ روم ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر کیا چیزیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ تو سورۃ روم کا جو خلاصہ ہے وہ ہے اسلام کی صداقت کا بیان اور انسانوں کی کردار سازی ہے۔ مضامین اس میں کون سے بیان ہوئے ہیں؟ سورۃ روم کے آغاز اس پیشگوئی سے ہوتا ہے کہ رومی ایرانیوں سے مغلوب ہونے کے بعد چند سالوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ قرآن پاک کی دی ہوئی یہ خبر ایک معجزہ ثابت ہوئی اور قرآن مجید کی صداقت کی دلیل بنی۔ اس پیشگوئی کو پورا ہونا مسلمانوں کے لیے بہت خوشی اور حوصلہ افزائی کی بات تھی۔ قیامت اور توحید کا بیان۔ دوسرا اس کے اندر جو مضمون ہے وہ قیامت اور توحید کا بیان ہے۔ سورۃ روم میں قیامت اور توحید باری تعالیٰ کے دلائل دیے گئے ہیں اور شرک کی مذمت کی گئی ہے۔ حقوق کا بیان۔ سورۃ روم میں اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ انسانی زندگی کے مختلف مراحل کا بیان اگلی ہیڈنگ آئے گی جی۔ سورۃ روم میں انسانی زندگی کے مختلف مراحل اور اسلام کے دین فطرت ہونے کا تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر جو مضمون آیا ہے وہ ہے جی آخرت کا بیان۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، قیامت قائم ہونے، نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کی جزا اور آخرت کا انکار کرنے والے کافروں کی سزا کا بیان کیا گیا ہے۔ آگے جی مضمون اس کا قدرت کی نشانیوں کا ذکر۔ سورۃ روم میں ایسی بہت سی نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں، جیسے انسان کی پیدائش، زمینوں اور آسمانوں کی پیدائش، زبانوں اور رنگوں کے مختلف ہونا، ہواؤں کا چلنا، آسمان سے پانی کا نازل ہونا، انسانوں کا قبروں سے اٹھانا وغیرہ۔ استقامت کی تلقین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دین اسلام پر قائم رہنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، جو اس دین سے گا وہ فطرت سے ہٹ جائے گا، کہ اس دین سے جو بھی ہٹا وہ فطرت سے ہٹ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں پر صدقہ کرنے اور سود سے بچنے اور حلال طریقے سے مال میں اضافہ کرنے اور زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مالوں کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا۔ اصل میں یہاں پہ جو ہے وہ ہیڈنگ آنی تھی کہ مسلمانوں کو کس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس صورت میں۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ آگئی تھی وحی اور نبوت کی اہمیت کا بیان۔ کفار کے ایمان لانے
سے اغراض کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ وحی اور نبوت کا بیان کیا ہے جی؟ تمثیل کے راہ میں لوگوں کو سمجھایا گیا ہے کہ جس طرح جب مردہ ہے وہ پڑی ہوئی زمین کو اللہ کی بھیجی ہوئی بارش سے یکا یک جی اٹھتی ہے، یعنی کہ مردہ جو پڑی ہوئی زمین ہے وہ اللہ کی بھیجی ہوئی بارش سے یکا یک جی اٹھتی ہے اور زندگی بہار کے خزانے اگلنا شروع کر دیتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی بھیجی ہوئی وحی و نبوت بھی مردہ پڑی ہوئی انسانیت کے حق میں ایک باران رحمت ہے، جس کا نزول اس کے لیے زندگی اور نشوونما اور خیر و فلاح کا موجب ہوتا ہے۔